السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في موضع آخر: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ پوری الفت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جمعہ کے دن، یہ مہینہ بھی مبارک، یہ دن بھی مبارک، اس مبارک مجلس میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، سب سے اچھی موت کون سی معلوم؟ رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، سر سجدے میں ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، اس وقت ہماری موت آ جائے، یہ سب سے افضل موت ہے، سب سے اچھی موت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو اس سے پہلے کا مہینہ گزرا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ میں نماز پڑھا، اس کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے۔ میں کوئی نیک کام کرا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے۔ لیکن روزے کی امپورٹنس، روزہ اتنی مقدس بات ہے، اتنی مقدس چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے اور روزے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے سامنے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ حاضر ہو، وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی نہ کرے، وہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی پابندی نہ کرے، وہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہ چھوڑے، وہ رمضان کے مہینے میں زنا نہ چھوڑے، وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضرت
تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہاں یا ایھا الناس کا لفظ نہیں آیا ہے جو تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو روزہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اگر تم روزے رکھو گے، میں روزے رکھوں گا، یا کوئی بھی اللہ کا بندہ روزہ رکھے گا، اس سے اللہ کا کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ذرا جنے روزہ ایسا رکھتی گویا وہ اللہ پر احسان کرے سکا، میں روزہ رکھوں میں اللہ پر احسان نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے گا۔ ایک فرشتہ رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے گا۔ ایک فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، قیامت تک قیام میں کھڑا رہے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے گا۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا تحفہ دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا تحفہ دیا، اور جو بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے خدا کی قسم اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی بن جائے، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اقام الصلاۃ نماز پڑھے، وایتاء الزکاۃ زکات ادا کرے، والحج اور حج کرے، اور والصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہ اسلام کی بنیادی جڑ ہے، اس میں سے ایک جڑ یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی پابندی کریں، رمضان میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ایک حضرت ایک گاؤں کو گئے، پرانا خلیہ تھا، لوگوں کو جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جیسے خلیوں کے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ ہمارا خلیہ اس میں داخل نہیں ہے، یہاں لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے سو تک، فائدہ کیا پھر سن کو جو دین کی باتیں سنتی عمل نہیں کرتے، مجھے معاف فرمائے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کتے کو پکڑنے کو آئے، اس کے گلے میں اچھا بھاری 10 کلو کا سننے کا ہاتھ ڈالتا ہے، کیا تو بھی قدر ہوتی ہے کتے کو، کیا بھی قدر نہیں ہوتی۔ جو دین کی بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی دین کی بات سنائے اسے غور سے سنو، یہ پہلی ذمہ داری تمہارے اوپر، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر۔ وہ حضرت قوم کو گئے، خلیہ تھا، لوگوں کو بات جلدی نہیں سمجھ میں آتی تھی، گو کو جب وہ واس کرے، خطبہ دیے، بڑا شاندار خطبہ دے کو فرمائے دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان۔ اب لوگ پوچھے حضرت رمضان کا تو کیا، حضرت رمضان کا تو دن بھر بھوکے رہنا، سو روزے فرض کرے سو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صبح ہی 4:30 5:11 میں ابھی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر تمہیں پھر شام میں 6:30 پر تمہیں کھانے کو ملتا، سو تب تک تمہیں بھوکے رہنا، سو پانی بھی نہیں پینا، کہ حضرت ہو بھئی پانی بھی نہیں پینا۔ حضرت وہ کیسا حضرت فرض ہوتا سو رمضان کے روزے کو پوچھے، حضرت جلدی میں تھے، چاند مغرب کی طرف سے آیا تو فرض ہوتا سو نہیں بولے، حضرت کیا بولے مغرب سے آتا ہے تب
تمہارے اوپر روزے فرض ہو جاتی ہیں. حضرت واز کرے خطبہ دیے چلے گئے. اب شعبان کی 20 کو 9 تاریخ کو جا کو بیٹھے بڑے بڑے لٹھے لے لے کو کوئی تے لے لے کو ایک جنا نہیں آج رمضان کو ختنیش کرا دوں گی. ایک جنا لٹھا لے لے کو جا کو بیٹھا نہیں آج نے انہیں رمضان میں مار مار کو اس کی ہڈیاں توڑا دو. اب جا کو پورے رمضان کے انتظار میں بیٹھی سکا مغرب کی طرف ایک جنا گھوڑے پایا فاش بھاگلے پایا گھوڑے کو گھوڑا لے پایا. اب اسے کھڑا لے کو پوچھے کیا بھئی تیرا نام کیا بھئی؟ اتفاق سے اس کا نام رمضان علی تھا. کیا تھا؟ رمضان علی. بھائی نیش رمضان نیش ہمارے اوپر روزے فرض کرتا سو مارو. پورے ملکوں سے مارا لے ہڈیاں پسلیاں سبھی توڑ ڈالے. انہیں مشکل سے باپ جان بچا کو بھگا منجر ایک کو مارنی اسے معلوم نہیں منجر ایک کو مارنی ہو. اسی طرح آج ہمارا حال ہو گئے نہ معلوم نہیں رمضان کیا چیز. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دے رہے ہیں کیا قدر فرما رہے ہیں روزے دار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم اپنا کام چھوڑ دو. فرشتہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنا کام چھوڑ ڈالے تو ہمارا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے دعاؤں پر آمین کہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں تم عرش کے اٹھانے کا کام چھوڑ کر روزے داروں کے لیے دعائیں کرو اور جب روزے دار دعائیں کریں ان کے لیے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں چینٹیاں تک روزے داروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلے 10 دن اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں. دوسرے 10 دن مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے. تیسرے جو 10 دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے عشرے میں تیسرے 10 دن میں لوگوں کو جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ مہینہ صبر کا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے. یہ پیار و محبت کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک کو اسے پیاس نہیں لگے گی جب سارے لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے. حضرت مولانا حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب میدان محشر قائم ہوگا لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. سورج ایک ہاتھ کے برابر ہوگا. سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. کوئی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے گھڑیے تک ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا. بعض بدنصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سارے گناہ کیے ہوں گے تو وہ سارا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان لگائیں گے. جب سارے لوگ حساب و کتاب پہ پریشانی میں مبتلا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے ویٹنگ روم میں کیسی دسترخوان وہ بھی جنت کا وہ آرام سے کھا پی رہے ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے. اور جب ساروں کا حساب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور روزے داروں کے لیے اللہ کے
معاف فرما دیتے ہیں. جیسے حدیث پڑھا نا میں خطبے کے شروع میں، جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دیکھو یہ یقین کا ہونا سب سے بڑی بات ہے. اگر ہمارے اندر یقین نہیں ہے جنت کا، اگر ہمارے اندر اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے، اگر ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا یقین نہیں ہے، تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تو کہاں سے ہمیں روزوں کا ثواب ملے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاں جنت کا جب تذکرہ فرمایا، مغفرت کا جب تذکرہ فرمایا، شرط لگائی ہے مغفرت کے لیے پہلے ایمان ہونا، پھر ایمان کے ساتھ یقین بھی ہونا ہے. ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہٹتے کٹتے ہیں، طاقتور ہیں، کاٹے تو خالی اگرم نہیں، اگرم سے لے کو مربا تک ابھی کھیجا پورے وقتے ہٹتے کٹتے نوجوان ہیں، لیکن روزہ رکھو بولو نہیں ہوتا حضرت ہمارے ہاتھ سے روزہ رکھو. کئی کو بھی نہیں ہوتا، نہیں حضرت دن بھر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس کے واسطے نہیں ہوتا. دیکھو ایک آدمی ہی نہیں آگ کی کھدان میں کام کرتا ہے، پانی نہیں ملا 10 منٹ بھی رہنے نہیں ہوتا، ویسا آدمی بھی روزہ چھوڑیا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ عظیم فرماتے ہیں، اس کے اوپر بھی روزے کا کفارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، لیکن وہ ایک روزے کا ثواب وہ نہیں پا سکتا جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو عطا فرمانے والے ہیں. وہ ایک روزے کا ثواب اسے عطا نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے. اس لیے رمضان میں جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دینا، اس کا ایک کفارہ 60 روزے مستقل رکھنا ہے. رمضان میں ایک روزہ چھوڑ ڈالے، بعد میں اسے سمجھ میں آئی، بعد میں اسے عقل آئی یہ میں کتنا بڑا بیوقوفی کا کام کرے آنا ہے، بعد میں انہیں اس کی قضا کرنا چاہا، مستقل اسے کتنے روزے رکھنا؟ 60 روزے رکھنا. انہیں ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا، 50 کو 9 روزے رکھو، 60 روزہ نہیں رکھا، پھر اسے شروع سے 60 روزے رکھنا ہے، وہ ایک روزہ اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے رمضان کا مقام، یہ ہے رمضان کا مرتبہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں کوئی اللہ کا بندہ نفل عبادت کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کے واسطے یقین رہنا، اللہ ہمیں دینی بول کر یقین رہنا. زریلوں کا روزہ بھی ایسا رکھتی وہ روزہ چھوڑ ان کو بتوا دیتا رہتا ہے، انہیں کئی کو مجھے رکھو مریا سو کیسا رکھتی مطلب روزہ. ظہر کی نماز میں کئی کو نہیں آتے، سونے کی نظر ظہر کی نماز چلے جاتے، اب روزہ رکھو سست ہوگا رہتا ہے نا، ظہر کی نماز چلے جاتے. عصر کی نماز کئی کو نہیں آتے، شاپنگ میں چلے جاتے، روزے کی تیاری، روزے کے سامان خریدنے میں عصر کی نماز چلے جاتے. مغرب کی نماز میں کئی کو نہیں آتے ہیں تو بھی دیر میں آتے ہیں. کئی کو روزہ اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، جب دن بھر کا بھوکا پیاسا تھک ہار کر اللہ کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی دعا کے رد کرنے میں بھی شرم آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبی ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے بارہ سنا ہوگا جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات کرتے تھے تو نور کے 70,000 پردے ہوتے تھے. کتنے پردے؟ 70,000 پردے نور کے ہوتے تھے.
جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جب آپ بات کریں, جب آپ اس کی بات سنیں تو کوئی پردہ اس کے بیچ میں حائل نہ ہو, آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے, اے موسیٰ قیامت کے قریب ایک امت آئے گی, وہ امت پر میں روزے فرض کروں گا. جب وہ روزے دار افطار کے وقت جب دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو ڈائریکٹ سنوں گا, کوئی پردہ میرے اور اس کے بیچ میں نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو ایسے سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں, 70,000 پردے بیچ میں حائل ہیں, لیکن یہ امت محمدیہ کا مقام ہے. ارے اسی لیے تو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تک دعا کی, یا اللہ مجھے آخری نبی بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں آخری نبی کو منتخب کر چکا ہوں. اے موسیٰ اللہ کم از کم مجھے آخری نبی کا ادنا سا امتی بنا ڈال. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ میں نے آخری نبی کو بھی چن لیا ہے اور آخری نبی میں پیدا ہونے والے امتیوں کو بھی میں نے چن لیا ہے. جب ہم دعا کر رہے ہیں افطار کے وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہے ہیں. لیکن آج ہماری اختیار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مولانا پی ایم زکریا صاحب والا جانی رحمت اللہ علیہ ہمارے بھاشا جسے ٹوٹی پھوٹی اردو ہوتی نا, جو ہمیں بات کرتی وہ بات میں حضرت سمجھاتے تھے. اختیار کے وقت بیٹھ کو آئٹم گنتا سو, یہ سموسے کان سے لایا, یہ شیخہ کان سے لایا, یہ موز کان سے لایا, یہ پپئی کان سے لایا. مجھے بولتا ہے وہاں سے لایا سو, یہ بولتا ہے وہاں سے کہیں کھڑے لایا, یہاں سے اچھا, یہاں کا اچھا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختیار کے وقت دعا کر کو مرنے کا تو یہ میت کیا کرتی ہے, کھانے پینے کے آئٹم میں ریسرچ کرنے کو بیٹھے, یہ کہاں سے لایا, یہ کہاں سے لایا, یہاں کا اچھا نہیں, وہاں کا اچھا نہیں. اب یہ تو مغرب کی حالت, اب باری آتی ہے عشاء کی. اب دن بھر روزہ رکھ کر ادینہ سست ہو جاتی. عشاء کی نماز پڑھنے گئے, تراویح بھی پڑھنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا خالی اگرم کے 2 صف والے لوگوں کے واسطے کیا تراویح کی نماز ضروری ہے؟ سو باقی صف والے کے واسطے تراویح کی نماز معاف ہوگی کیا؟ بولو کیا تو بھی معاف ہوگی کیا؟ معاف ہو گئے تو ہم نہ بھی بولو ہم کیسا کہ ہمیں بھی یہ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں کے لوگ تراویح چھوڑنے کے عادی ہو اس گاؤں کے لوگوں سے جنگ کی جائے. جنگ کرنے کا حکم ہے مسلمانوں سے. اب کتنے نوجوان ایسے ہیں تراویح پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی تراویح میں سستی. دیکھو روزہ رکھے الحمدللہ کسی مشہوری کے تحت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. مریضن او علی سفر, اور جو سفر میں ہے, سفر میں جا رہا ہے, اسے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. فعدۃ من ایام اخر, اور وہ عورتیں جو ماہانہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اس کے علاوہ روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے. ارے سال بھر ہم اپنی منمانی سے زندگی گزارتے ہیں, اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے, وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, وہ بہترین موقع ہے. اس مہینے میں بھی ہم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے. بتاؤ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ فلسطین کے مسلمان, ان کا ایمان کتنا قوی, ان کا ایمان کتنا مضبوط. پرسوں مسجد اقصیٰ کی تراویح براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی. میں نے دیکھا جنگ کے ماحول میں پیچھے اسرائیل کے لوگ بندوق تھانے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے وہ لوگوں کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی مسجد بھر کر, مسجد اقصیٰ میں مسجد بھر کر, باہر بھر کر, اور روڈ پہ لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. گولیوں کا کوئی
اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تڑپ ہے. اب ہم نہ کون سی ایسی مجبوری، کون سی ایسی پریشانی. ایک باپ کہتا ہے حضرت میرا بچہ کیا بھی اس کام نہیں کرتا حضرت، گھر میں پڑا رہتا ہے، نہ کام کو جاتا ہے، نہ کمانے کا کو گھر کو ڈالتا ہے، کیا بھی نہیں، بچہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرستی ہے. حضرت بچہ کے بعد ایک دودھ کا پیکٹ تو بھی رکھو کیا حضرت گھر میں، ایک آدھا لیٹر کی، 1 لیٹر کی. بچہ کے بعد 18 سال کا جوان ہے، اتنا بڑا جوان ہو کر یہ دودھ کی پیکٹ بھی گھر میں رکھو کیا حضرت. اسے سوال کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ. اسی بات کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں سال بھر تمہیں اللہ کی ناراضگی مولی ہے، سال بھر اللہ کی ناراضگی کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، سال بھر تم نمازیں چھوڑتے رہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیٹ پیچھے ڈال کر اپنی زندگی گزارتے رہے. کم از کم 1 مہینہ رمضان کا مہینہ بھی 1 مہینہ رکھو کہ اللہ کی عبادت کر لیں، اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مان لیں، اس میں تراویح پڑھ لیں، اس میں روزے رکھیں. یہ 1 مہینہ بھی رکھ کر، یہ 1 مہینہ بھی نہیں تو پھر ہمارا اندر ایمان کیا بچا ہوا. اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کیا میرے دل کے اندر راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر اتنا بھی ایمان رہتا تو آدمی نمازوں کا پابند ہو جاتا. شیطان بہکاتا ہے، دوسرے ٹائم پہ ہمیں بہانہ مل جاتا ہے، شیطان ہمیں نمازوں سے روک دیتا ہے، شیطان ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کراتا ہے. ارے رمضان میں تو شیطان بھی قید ہو جاتے ہیں. پھر کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ نہیں چھوٹتے؟ شیطان بھی وہاں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا. شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر کو رکھی نا رمضان میں، وہ شیطان بھی دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ چلو میرا کام میں نہ صحیح، یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، میرا کام یہ خود کر رہا ہے. شیطان بھی خوش ہو رہا ہوگا کیونکہ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں قید کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم رمضان میں نمازوں کی پابندی نہ کریں، رمضان میں روزوں کی پابندی نہ کریں، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون شخص ہوگا. اگر ہم رمضان میں بھی تراویح نہ پڑھیں، رمضان چلے گا اس کے بعد آپ کو تمہیں بولے حضرت تراویح کی نماز آپ پڑھاؤ، حضرت رمضان چلے گا عید بھی ہوگی، حضرت کون نہیں تو بھی جانتے میں آپ کو تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، حضرت تمہیں نماز پڑھاؤ. پڑھا دی کیا امام صاحب؟ نہیں پڑھا. یہ موقع ہے بس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹاتے ہیں بندوں کے اوپر. اور تراویح کا جب مسئلہ آتا ہے بعض عورتیں پوچھتی ہیں کیا عورتوں کے اوپر بھی تراویح ہے کیا؟ ارے ضروری ہے تراویح، جیسے مرد پڑھنا تراویح ضروری ہے 20 رکعت، ایسے ہی عورتوں کے اوپر بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ضروری ہے. فرق کیا ہے؟ اگر ماحول نہیں ہے تو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی، مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے. تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5 لاکھ نیکی عطا فرماتے ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. دیکھو کتنے لوگ آپ چین کو بیٹھ کر تراویح میں ایک بھی نہیں دکھتے، 1-2 جنے وہ تو بھی بیٹھے رہیں گے. کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ ارے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے ہمیں. اگر کسی عورت کو پورا قرآن آتا ہے تو وہ پورا قرآن تراویح کے اندر پڑھے گی. پورا قرآن نہیں آتا، ایک پارہ آتا ہے، ایک پارہ 30 رکعت پہ 30 پارے وہی پارہ پڑھتی رہے گی. 30 دن کے 30 پارے ہوں گے. اگر کسی عورت کو ایک پارہ بھی یاد نہیں ہے، 10 سورتوں تو یاد رہتی ہے عورتوں کو. الم ترا سے لے کو من الجنۃ والناس، الم ترا سے شروع کرنا، من الجنۃ والناس پر 10 رکعت ختم کرنا، پھر وہی 10 رکعت میں پھر الم ترا سے من الجنۃ والناس، 20 کی عادت مکمل ہوگی. اگر کسی عورت کو 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، 4 سورتیں تو یاد ہوں گی، انا اعطینا کا، قل اللہ احد کا، قل اعوذ برب الفلق کا، قل اعوذ برب الناس کے 4 سورتیں تو یاد ہوں گی. یہ 4 سورتیں پلٹا پلٹا کر
اللہ کی بندی کو یہ 4 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، صرف سورہ فاتحہ یاد ہے اور قل اللہ احد کا سورہ یاد ہے، تو میرے دوستو، میری مائیں بہنیں، آپ بھی سن لیں، آپ کے اوپر بھی تراویح معاف نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد کا سورہ 20 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 20 رکعت میں بھی قل اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، لیکن تراویح کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ سورہ بھی یاد نہیں ہے، کسی عورت کو ایک سورہ بھی یاد نہیں ہے، قل اللہ احد کا سورہ بھی یاد نہیں ہے، اور وہ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر ٹٹولیں، کیا ہمارے اندر واقعی ایمان ہے؟ اب روزے کے چند مسائل سن لیں، انشاءاللہ یہ مسائل سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ روزے کی حالت میں تھوڑے لوگ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت روزہ رکھ کر ناخن نہیں کٹ کرنا کہتے ہو کیا؟ ہمیں پوچھتی بھئی کون بولے تم نا؟ انہوں بولتی شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے دادی صاحبہ بولے۔ کون بولے؟ شیخ الحدیث و تفسیر ہماری دادی صاحبہ بولے، سو روزہ رکھ کو ناخن کاٹے، بال کاٹے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا معلوم؟ اب دیکھو، تم نے آپریشن کی ضرورت ہے، تمہیں بال کاٹنے والے کے پاس جاتی کہ میرا آپریشن کر دو بول کر، اگر اس کے پاس گئے انہیں آپریشن کیا تو اچھے ہونے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بجائے سیدھا اوپر چلے جاتے ہیں۔ انجینئر کا کام انجینئر کرنا، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرنا، ایسے ہی جس کا جو کام ہے وہ کام انہیں کریا تو وہ اسے ساجتا ہے، وہ کام ٹھیک سے ادا بھی ہوتا ہے۔ دیکھو مسئلے بتانا نہیں تو ہمیں کیا کرتی، یوٹیوب میں سرچ کرتی حضرت مولانا شیخ الحدیث، اب بھی بڑے حضرت جی کون؟ حضرت مولانا یوٹیوب صاحب، نہیں تو حضرت مولانا گوگل صاحب، ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہمیں فوراً۔ یوٹیوب میں بھی، فیس بک میں بھی، گوگل میں بھی ایسے بیوقوف لوگ ہم بیٹھے۔ دیکھو ایک انجینئر مرزا بول کو ہے، ایسے باتیں بتاتے ہیں جس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انجینئر کا کام گھر بنانا ہے، شریعت کے مسئلے بتانا نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی مسئلے کی تحقیق کرنا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کو علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو اہل علم ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، 10 سال، 12 سال، 18 سال مدرسے میں کیا چپ کے پڑھ پائے ان سے پوچھو، قرآن کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں ان سے پوچھو، احادیث کے بارے میں ان سے پوچھو۔ کون بولے گا تو ایسا بولتی۔ دیکھو جو مسئلہ ہے، روزے میں اگر ہمیں ناخن کاٹے یا بال کاٹے تو روزہ ٹوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا غسل بھی نہیں ٹوٹتا، اگر ہمیں وضو سے نہیں تو ہمارا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، ہمارا روزہ اتنا کمزور نہیں ہے، خالی ناخن کاٹے تو ٹوٹ جاتا ہے، خالی بال کاٹے تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد علاوہ کوئی شیونگ کرے، مطلب داڑھی چھوڑ کر شیونگ کرے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا ہمارا روزہ اتنا کمزور نہیں کہ اس سے ٹوٹ جائے۔ روزے میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، روزے میں کٹنگ بھی لے سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب سنو روزے پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی فجر روزہ ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھا، ایک آدمی روزہ ہے، ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا، ایک آدمی روزہ ہے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھا، ایک آدمی روزہ ہے، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ روزہ ہے سونے، انہیں روزہ ہے سونے نہیں، انہیں روزہ میں ہے سونے، بھوکا ہے سونے، کیا ہے سونے؟ بھوکا ہے، انہیں روزہ نہیں ہے، انہیں روزہ ہے، جھوٹ بول رہے، روزہ ہے، زنا کا کام کر رہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں رمضان کی بھی کیا بھی قدر نہیں، وہ دھڑا دھڑ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ رمضان کی بھی کیا بھی قدر نہیں، وہ دھڑا دھڑ زنا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں رمضان کی کیا بھی قدر نہیں، ان کو رمضان آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں لٹانے والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں اپنی رحمتیں لٹاتے ہیں، یہ کیا بھی ان کو پرواہ نہیں، دھڑا دھڑ شراب پی رہے ہیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں بھی۔ یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ غرض میرے دوستوں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں گے، روزہ رکھ کر غیبتیں کریں گے، روزہ رکھ کر زنا کا کام کریں گے، روزہ رکھ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، روزہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ روزے دار ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن وہ اپنا ثواب دیکھیں گے, صرف ان کے ثواب میں لکھا ہوگا یہ دن بھر بھوکا پیاسا تھا, اسے روزے کا ثواب نہیں ملا. کچھ شب بیدار رات کو جاگنے والے ایسے ہوں گے سوائے ان کو رات کے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے دار کون ہوں گے جو روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو روزہ رکھ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں, جو روزہ رکھ کر تراویح کو چھوڑتے ہیں. وہ روزے دار صرف بھوکے اور پیاسے ہیں, ان کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے. ایک حضرت فرماتے تھے دیکھو روزہ رکھنا یہ آدھا کام, تراویح پڑھنا یہ پورا کام, آدھا کام کبھی نہیں کرنا. روزہ ہمیں رکھیے ہمیں تراویح کی بھی پابندی کرنا. فجر کی نماز میں جتنے لوگ نماز کے واسطے آتی, مغرب کی نماز میں جتنے لوگ ظہر اثر میں نہیں آتے اس کے واسطے نہیں بول رہا, مغرب کی نماز میں کتنے لوگ تراویح کے نماز کے واسطے آتی, ایسے ہی ظہر اثر میں آپ کام کو جاتے ہوں گے وہاں نماز پڑھیے کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن عشاء میں تو سارے لوگ گاؤں میں حاضر ہوتے ہیں. اس لیے آپ سب پر ذمہ داری ہے کہ تراویح کی ایک رکعت تو دور کی بات ہماری تراویح کا ایک سجدہ بھی قضا نہ ہو. رحمت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں نمازوں کی, روزوں کی, تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں بات کا اعلان ہے, یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھو ہمارے سامنے ابھی الیکشن آنے والا ہے, الیکشن کے نزدیک ہمارے بڑوں کا حکم ہے. اب حکومتیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا ٹارگیٹ کر رہی ہیں مسلمانوں کو, مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں رہنا, کہ تو مسلمان ووٹ ڈالنے نہیں جانا. یہ بہت بڑی یہ چل رہی ہے سازشیں, اس کے بارے میں آپ سے زیادہ میں واقف ہوں. یہ بہت بڑی بڑی سازشیں چل رہی ہیں حکومت کی طرف سے. اس لیے اس سے پہلے آپ اپنا وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ درست کر لیں. دیکھو پرانا ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ہمیں ڈالتے تھے وہ اس کی شکل میں ہوتا تھا, پیپر کی شکل میں, پھر اسے نامنیشن کرا کر رکھتے تھے. وہ ووٹر آئی ڈی کی کیا بھی حیثیت نہیں. ایک ڈیجیٹل ووٹر آئی ڈی کارڈ آ رہا ہے, وہ کارڈ ہر ایک کے پاس ہونا. دیکھو اب الیکشن کا موقع ہے, کتنے کے لوگ ایسے ہیں, ابھی ایم ایل اے الیکشن ہوا, ہمارے مسلمانوں کی تعداد تقریباً اس کرناٹک کے اندر 2 لاکھ مسلمان ایسے تھے, وہ لوگ سمجھ رہے تھے میرا نام ووٹر لسٹ میں ہنگا بول کر, جب چیک کیا گیا تو ان کا نام ووٹر لسٹ کے باہر ہے, ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں. اس لیے آپ الیکشن آنے سے پہلے ابھی تو بہت فاسٹ ہوتا ہے کام, اس لیے آپ کسی سائبر میں جائیں, میرے پاس بھی آ سکتے ہیں, کسی جاننے والے کے پاس. میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ کمیٹی بنائیں, ایک 4-5 لوگ جا کر گھر پر کس کا ووٹر آئی ڈی میں نام ہے نہیں ہے یہ سب درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف والی حکومتوں کو ہمارے اوپر مسلط فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے